الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الحمدللہ کئی روز انقطاع کے بعد اب اس سلسلے میں ہم پھر جڑ چکے ہیں اللہ کی فضل و توفیق سے اور احسان سے، اور انشاءاللہ ہم اب پھر جو ہے اپنے دروس پہلے ہی کی طرح جاری اور ساری رکھیں گے جب تک اللہ توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ان آیات پر ہم نے اس سے پہلے گفتگو کی تھی اور ان کے کچھ فوائد ہم نے بتائے تھے۔ آج ایک اور آیت کو لیں گے ہم، سورہ فاتحہ کی آیت کو، وہ ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ اس کے معنی ہیں کہ ہم کو ہدایت فرما، ہم کو رہبری فرما، ہماری رہنمائی فرما، الصراط کی، صراط مانے راستہ، المستقیم کے معنی سیدھا۔ مستقیم جو ہے یہ صراط کی صفت ہے، یعنی کس راستے کی؟ تو المستقیم، اس راستے کی جو راستہ سیدھا ہے، صراط مستقیم ہے۔ مسئول پر ثنا، یعنی جس سے ہم سوال کر رہے ہیں اس کی ثنا پہلے گزر چکی۔ مسئول کی ثنا پہلے گزر چکی ہے، مسئول جس سے سوال کیا جا رہا ہے، اور وہ ہے اللہ رب العالمین۔ پہلے ہم نے کہا الحمدللہ رب العالمین، یہ اللہ رب العالمین کی ثنا ہے۔ پھر ہم نے کہا الرحمن الرحیم، یہ اللہ رب العالمین کی بزرگی کا بیان ہے، اللہ رب العالمین کی پاکی کا بیان ہے۔ پھر ہم نے کہا مالک یوم الدین، یہ اللہ رب العالمین کی کمال ملک کا بیان ہے، اور اس میں یہ بھی ہے۔ اور پھر ہم نے ایاک نعبد سے گویا کہ یہ اقرار کیا کہ جو اللہ رب العالمین ہے، جو اللہ رحمان و رحیم ہے، جو اللہ یوم الدین کا مالک ہے، وہی عبادت کا حقدار ہے، وہی عبادت کا مستحق ہے، لہذا ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، چونکہ تیری صفات مقدسہ، تیری صفات مبارکہ عظیم ہیں، تو عالمین کا رب ہے۔ یہ
اللہ رب العالمین کی بہت بڑی صفت ہے، اور اس میں اللہ رب العالمین کا کوئی بھی شریک نہیں ہے. عالمین کا رب ہونے میں کوئی بھی اللہ رب العالمین کا شریک نہیں ہے. پھر الرحمن الرحیم، کہ اللہ رب العالمین جو ہے وہ بہت زیادہ مہربان ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے. یہ بھی صفت رحمت سے متصف ہم نے اللہ رب العالمین کو کہا. ہم نے اس بات کا اقرار کیا کہ اللہ وحدہ لا شریک صفت رحمت سے متصف ہے، ایسی رحمت سے جو ذاتی صفت ہے اللہ رب العالمین کی. اور پھر ہم نے کہا مالک یوم الدین، کہ اللہ رب العالمین جو ہے وہ یوم الدین کا مالک ہے. ہم نے کہا تھا کہ یوم الدین کی خصوصیت کیا ہے، وہ ہم نے اس سے پہلے بیان کیا تھا. اور ہم نے کہا تھا کہ یہ اس لیے کہ دنیا کے اندر کوئی اور بھی کہہ سکتا ہے کہ میں بھی کسی قسم کا مالک ہوں، مجھے بھی اپنے گھر کا مالک ہوں، میں اپنے کاروبار کا مالک ہوں، اپنی نوکری کا مالک ہوں، اپنے بچوں کا، اپنی بیوی وغیرہ وغیرہ، ان ساری چیزوں کا مالک. تو اس میں جو ہے حالانکہ وہ حقیقی ملک نہیں ہے، حقیقی ملکیت تو اللہ رب العالمین کی ہے. تو یہاں پہ جو ہے ہم نے اس بات کا بھی اقرار کیا تھا، گویا کہ اللہ رب العالمین کی صفات مبارکہ کا ہم نے اظہار کیا، اور اللہ رب العالمین کی صفات مبارکہ کو ہم نے جو ہے ذکر کیا. اور اس کے بعد ہم نے کہا ایاک نعبد، یہ صفات تیرے ہیں، لہذا تو ہی ہے جو عبادت کا حقدار ہے. لہذا یہ صفات جو ہیں یہ تیرے صفات ہیں، اور تو ان صفات کی وجہ سے بھی اور ان صفات کے بغیر بھی عبادت کا حقدار ہے. اس لیے ہم نے کیا کہا، اعتراف کیا ایاک نعبد. اور پھر ہم نے کہا نستعین و ایاک نستعین، کہ عبادت کی توفیق، عبادت ہم تب کریں گے جب تو ہمیں توفیق دے گا. اگر تو ہمیں توفیق نہ دے عبادت کرنے کی تو ہم عبادت نہیں کر سکتے. اس لیے ہم کیا کرتے ہیں، اس لیے ہم آپ سے مانگتے ہیں کہ آپ عبادت کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائیں. اس کے بعد سے ایک اور آیت کریمہ کا ہم نے جو ہے یہاں پہ جو ہے ابتدا کیا. ہم نے کہا کہ اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو رہنمائی فرما صراط مستقیم کی، ہم کو رہبری فرما صراط مستقیم کی. تو گویا کہ پہلے مسئول کی ثنا کا ذکر ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ کا. اس لیے جب ہم نے اللہ رب العالمین سے اللہ رب العالمین کی صفات مقدسہ کو بیان کیا تو اس کا تقاضا مناسب اس کی یہ ہے کہ ہم پھر اس کے بعد جو ہے کیا ہے، اللہ تعالیٰ سے سوال کریں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سورہ فاتحہ کے بارے میں، فَنِصْفُهَا لِي وَنِصْفُهَا لِعَبْدِي، کہ اس کا آدھا حصہ جو ہے یہ میرے لیے ہے. اللہ فرماتے ہیں حدیث قدسی میں کہ اس کا آدھا حصہ میرے لیے ہے، وَنِصْفُهَا لِعَبْدِي، اور اس سورۃ فاتحہ کا آدھا حصہ جو ہے وہ میرے بندے کے لیے ہے. وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، اور میرے بندے کے لیے وہ ساری چیزیں ہیں جس کا وہ سوال کرے. سوال کرنے والے کے حالات میں سب سے کامل ترین حالت یہ ہے، یعنی سوال کرنے والا جو ہے، سوال کرنے والے کے احوال ہیں، ان احوال میں سب سے کامل ترین جو حال ہے وہ یہ ہے کہ سوال کرنے والا مسئول کی تعریف کرے. سوال کرنے والا مسئول کی تعریف کرے، جسے سوال کر رہا ہے اس کی تعریف کرے، اور پھر اپنی حاجت کا سوال کرے. پہلے اس کی تعریف کرے، تو ایسا ہے، تو ایسا ہے، تو ایسا ہے، پھر اپنی کیا ہے، اپنی حاجت پیش کرے اس کے سامنے، اور پھر اپنے مومن بھائیوں کی حاجت بھی بیان کرے، اپنے مومن بھائیوں کی بھی حاجت بیان کرے. تو ایسا ہی ہوا کہ کامل ترین جو حال ہے سوال کرنے والے کا، کہ وہ کیا کرے، وہ مسئول سے سوال کرے، پہلے مسئول کی تعریف کرے، پھر وہ جو ہے اپنی حاجت بیان کرے، اور پھر اپنے مومن بھائیوں کی جو ہے کیا ہے حاجت کو بیان کرے. تو ایسا ہی ہوا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، کہ بندہ تو کیا کہہ،
تو کہہ اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو صراط مستقیم کی رہبری فرما، صراط مستقیم کی رہنمائی فرما، کیونکہ حاجات میں سب سے کامیاب ترین حاجت جو ہے وہ ہدایت ہے، وہ رہبری ہے۔ انسان ضرورتوں سے بھرا ہوا ہے، انسان حاجات سے بھرا ہوا ہے، انسان حاجات سے اٹا ہوا ہے، بھرا ہوا ہے، وہ بہت زیادہ محتاج ہے، وہ پل پل اللہ رب العالمین کا محتاج ہے۔ انسان کو کھانے کی بھی ضرورت ہے، انسان کو پینے کی بھی ضرورت ہے، انسان کو پہننے کی بھی ضرورت ہے، انسان کو بہت ساری ضروریات ہیں، لیکن ان ضروریات میں سب سے مقدم جو ضرورت ہے وہ صراط مستقیم کی رہنمائی ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے یہاں پر ہمیں سکھایا کہ ہم صراط مستقیم کی رہنمائی کی دعا مانگیں اللہ سے، کیونکہ صراط مستقیم کی رہنمائی یہ تمام رہنمائیوں سے بڑھ کر ہے۔ صراط مستقیم کی رہنمائی تمام رہنمائیوں سے بڑھ کر ہے، اور یہاں ہدایت سے جو مراد ہے، ہدایت رہنمائی، وہ ہے رہنمائی اور توفیق، توفیق اور رہنمائی، الارشاد والتوفیق، یہ دونوں شامل ہیں اس سوال میں۔ گویا کہ بندہ کہتا ہے الہی ہماری رہنمائی فرما، ہمیں توفیق دے صراط مستقیم کی، سیدھے راستے کی۔ سیدھا راستہ کیا ہے؟ مفسرین کا اس بات پر اجماع ہے کہ صراط مستقیم وہ راستہ ہے جو واضح اور ظاہر ہے، جس میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے۔ یعنی صراط مستقیم اس راستے کو کہتے ہیں جو راستہ واضح ہے، جو راستہ ایک دم کھلا ہوا ہے، جس راستے میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے۔ تمام عرب کی زبان میں صراط مستقیم سے یہی مراد ہے، یعنی سیدھا راستہ، واضح راستہ، روشن راستہ۔ مفسرین کی عبارتیں صراط کی تفسیر میں مختلف ہیں، مفسرین کی عبارتیں صراط کی تفسیر میں مختلف ہیں، لیکن ان ساری عبارتوں کا جو ماحصل ہے وہ کیا ہے؟ صراط مستقیم کہیں گے اللہ کی متابعت اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی متابعت۔ صراط مستقیم، صراط کی تفسیر میں مفسرین کی عبارات مختلف ہیں، مختلف مفسرین نے مختلف تفسیریں کی ہے صراط کی، لیکن ان ساری عبارات کا جو ماحصل ہے وہ یہ ہے کہ صراط کہیں گے ہم اللہ کی متابعت، اللہ کے رسول کی پیروی۔ اسی لیے مروی ہے کہ صراط کتاب اللہ کو کہتے ہیں، صراط کتاب اللہ کو کہیں گے۔ ایک قول مروی ہے کہ صراط جو ہے وہ اسلام ہے۔ امام مجاہد رحم اللہ فرماتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، فرمایا الحق، یعنی ہم کو حق کی رہنمائی فرما،
یہ جو امام مجاہد رحمت اللہ علیہ نے بیان فرمایا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم کے معنی ہیں کہ ہمیں حق کی رہنمائی فرما، ہمیں حق کی رہبری فرما، یہ شامل ترین معنی ہے۔ گویا کہ ہم کہیں گے اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو صراط مستقیم کی رہنمائی فرما، یعنی ہمیں حق کی رہنمائی فرما۔ یہ سارے کے سارے اقوال جو ہیں یہ صحیح ہے، یعنی کتاب اللہ کہیں آپ، اسلام کہیں آپ، حق کہیں آپ، یہ سارے کے سارے معنی جیسے کہ مفسرین نے کیے ہیں یہ صحیح ہے صراط کے معنی، لیکن یہ حق کا معنی زیادہ شامل ہے، یہ بہت ہی وسیع بھی ہے۔ یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ مسلمان مومن ہر نماز میں ہر وقت ہدایت کا سوال کیوں کرتا ہے، حالانکہ اسے اسلام کی توفیق ملی ہے، حالانکہ وہ اسلام پر ہے، حالانکہ وہ کتاب اللہ کو مانتا ہے، حالانکہ وہ حق پر ہے، لیکن اس سب کے باوجود وہ ہر نماز میں پھر کیوں مانگتا ہے اللہ رب العالمین سے صراط مستقیم کی رہبری؟ کیا یہ تحصیل حاصل کے باب سے ہے، یعنی یہ ایسی چیز کا سوال کرتا ہے جو اس کے پاس موجود ہے، یا کہ اس کا معنی کچھ اور ہے، یا کہ کیوں؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ یہ تحصیل حاصل نہیں، بلکہ اصل جو بات ہے وہ یہ ہے کہ انسان مومن مسلمان رات و دن محتاج ہے اللہ رب العالمین سے ہدایت کا سوال کرنے کی طرف۔ ہدایت کا سوال، ہدایت کی دعا شب و روز مومن اس کا محتاج ہے، رات میں بھی دن میں بھی، چلتے پھرتے بھی اور اٹھتے بیٹھتے بھی، کیونکہ اللہ رب العالمین نے اس کی رہنمائی کی ہے مسلمان کو۔ مسلمان ہر وقت ہر حال میں اللہ رب العالمین کا محتاج ہے، تاکہ وہ ہدایت پر کیا ہے ثابت قدم رہ سکے، تاکہ وہ ہدایت میں پختہ ہو، اور تاکہ ہدایت اس کو مزید ہو، کیونکہ سعادت مند وہ ہوتا ہے جسے اللہ رب العالمین سوال کرنے کی توفیق دے۔ سعادت مند وہ ہے جسے اللہ رب العالمین سوال کرنے کی توفیق دے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے دعا کرنے والے کی دعوت کو قبول کرنے کی ذمہ داری لی ہے، خصوصاً اگر کوئی شخص مضطر ہے، پریشان حال ہے، محتاج ہے، فقیر ہے، تو اس وقت وہ زیادہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں امن یجیب المضطر اذا دعا۔ تو گویا کہ اہدنا الصراط المستقیم کے جو معنی ہوں گے وہ یہ ہوں گے کہ الہی ہمیں ہدایت پر ہمیشہ رکھ، ہمیشہ مانگنا، ہدایت کا ہمیشہ مانگنا اللہ رب العالمین سے، ہر نماز میں مانگنا، گویا کہ اس کا معنی جو ہے وہ ہے استمرار، یعنی ہمیں ہمیشہ ہدایت پر رکھ، ہمیں پلک جھپکنے کے برابر بھی ہدایت سے مت ہٹا۔
ہمیں کہیں اور کی طرف نہ پھیر۔ گویا کہ اہدنا الصراط المستقیم، اس میں صراط مستقیم کی رہبری، صراط مستقیم کی رہنمائی کی دعا ہے۔ اور جیسے کہ میں نے کہا کہ اس میں دعا ہے حق کی رہنمائی کی، کہ ہمیں حق کی رہنمائی فرما۔ اور بار بار اس کا جو مانگنا ہے، بار بار یہ مانگنا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آدمی کو چونکہ اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے، ہر لحظہ ہر پل مومن ہدایت پہ استقامت کا محتاج ہے۔ ہر لحظہ ہر ساعت مسلمان ہدایت کا محتاج ہے، رہبری کا محتاج ہے اللہ رب العالمین کی۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی یہ فرمایا، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب۔ لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب اسی لیے فرمایا کیونکہ اس سورہ فاتحہ کے اندر ہدایت کا سوال ہے۔ اس ہدایت کا سوال ہے جس ہدایت کا انسان ہر لحظہ محتاج ہے، ہر لحظہ اس کو اس کی ضرورت ہے۔ اسی لیے وہ نماز نہیں کہلائی جا سکتی جس نماز کے اندر سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے۔ ہم جب اللہ رب العالمین سے کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، کہ ہمیں صراط مستقیم کی رہنمائی فرما، تو گویا کہ ہم نے اللہ رب العالمین سے علم نافع اور عمل صالح کا سوال کیا۔ ہم نے اللہ رب العالمین سے علم نافع کا سوال کیا، ہم نے اللہ رب العالمین سے عمل صالح کا سوال کیا۔ اس آیت مبارکہ کے جو فوائد ہیں، ان فوائد میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ عبادت پر استعانت کے سوال کے بعد، عبادت پر استعانت کے سوال کے بعد بندہ اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرتا ہے اور اللہ رب العالمین سے فرماتا ہے کہ وہ صراط مستقیم کی ہدایت دے، کیونکہ عبادت میں اخلاص ضروری ہے، عبادت کے اندر اخلاص ضروری ہے، جس کی دلیل ایاک نعبد میں ہم پڑھ چکے۔ اور اس لیے بھی کہ عبادت میں استعانت کی بھی ضرورت ہے، عبادت میں استعانت کی بھی ضرورت ہے، جس استعانت کے ذریعے سے بندہ عبادت کی طاقت رکھ سکے۔ اگر اللہ رب العالمین طاقت نہ دے تو آدمی جو ہے وہ عبادت نہ کر سکے۔ اسی طرح ضروری ہے صراط مستقیم کی ہدایت میں کہ ہم کیا کریں، ہم شریعت کی پیروی کریں، کیونکہ صراط مستقیم کی ایک تفسیر میں
یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ وہ شریعت ہے جس شریعت کو لے کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. اور اس کے فوائد میں سے یہ بھی ایک فائدہ ہے کہ ہمیں پتہ چلا کہ ہدایت جو ہے، ہدایت کی قسمیں ہیں: ہدایت علم، ہدایت ارشاد، اور ہدایت توفیق اور عمل. تو اللہ رب العالمین نے اس معنی کے، یعنی ہدایت علم، علم سیکھنے کی رہبری فرما، اور اسی طرح سے توفیق کی اور عمل کرنے کی رہبری فرما. اللہ عز و جل چاہتے ہیں کہ یہ سارے معنی، ان سارے معنی سے لوگ جو ہیں وہ کیا ہیں، وہ اللہ رب العالمین کو مانگیں. اور اللہ رب العالمین نے ان سارے معنی میں لوگوں کو رہنمائی فرمائی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا. کون قرآن؟ ھدی للناس، جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے. اور اسی طرح سے توفیق اور شریعت کی پیروی کا جو معنی استعمال ہوا، تو جیسے اللہ نے فرمایا: ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہ جو کتاب ہے اس میں کوئی شک نہیں، یہ ہدایت ہے متقین کے لیے. کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ ہدایت سے، استغفر اللہ، کیونکہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ کیا ہیں، وہ ہدایت سے کورے رہ جاتے ہیں، محروم رہتے ہیں. تقوی شعار لوگ جو ہیں وہ مقدم ہوتے ہیں ان لوگوں کی بنسبت جو تقوی شعار نہیں. جو لوگ تقوی میں کمزور ہیں ان کو ایسی رہبری نہیں ہوتی جیسی رہبری متقین کو ہوتی ہیں. کیونکہ تقوی کے معنی، جیسے کہ ہم نے کہا تھا کہ تقوی کا پہلا مرتبہ جو ہے وہ ہے عذاب جہنم سے بچنا، دوسرا مرتبہ ہے واجبات کو اپنانا، اور تیسرا مرتبہ ہے مستحبات کو اپنانا. تو متقین پہلے عبادت انجام دیتے ہیں تاکہ عذاب جہنم سے وہ بچیں، اور پھر آگے بڑھتے ہیں تو وہ اللہ رب العالمین کی عائد کردہ جو واجبات ہیں ان واجبات کو اپناتے ہیں. اللہ رب العالمین نے جن چیزوں سے روکا ہے ان چیزوں سے وہ رک جاتے ہیں. اور اس سے اگلا جو مرتبہ ہے، سب سے اونچا مرتبہ تقوی کا، وہ یہ کہ مستحبات کو بھی وہ اپناتے ہیں اور مکروہات کو بھی وہ چھوڑتے ہیں. یہ اعلیٰ درجہ ہے تقوی کا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا: وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى، سورہ فصلت آیت نمبر 17. اللہ فرماتے ہیں کہ رہے سمود تو ہم نے ان کو رہبری کی، لیکن فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى، انہوں نے اندھیرے پن کو، انہوں نے عامہ پن کو، لا علمی کو ہدایت پر کیا ہے، پسند کیا. تو ہدیناہم کے یہاں معنی جو ہیں، یعنی ہم نے ان کو حق ظاہر کیا اور ہم نے ان کو حق بتلایا، لیکن ان کو حق کی توفیق نہ ملی تو انہوں نے کیا ہے، انہوں نے العما کو، لا علمی کو ہدایت پر منتخب کیا، پسند کیا. اسی طرح سے ایک فائدہ یہ ہے
اس آیت کریمہ کا کہ صراط کی دو قسمیں ہیں، صراط کی دو قسمیں ہیں، ایک مستقیم اور دوسرا معوج۔ مستقیم کہتے ہیں سیدھے صراط کو، اور دوسرا کہتے ہیں معوج، معوج کہتے ہیں ٹیڑھے کو۔ تو گویا کہ راستے کی دو قسمیں ہیں، اور مستقیم کا جو لفظ ہے وہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہم اللہ رب العالمین سے سیدھے راستے کی توفیق مانگتے ہیں، ہم ٹیڑھے راستے کی توفیق اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگتے۔ اب جو راستہ حق کے موافق ہے وہ مستقیم ہے، اور جو حق کے مخالف ہے وہ سیدھا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، کہ یہ میرا راستہ جو ہے یہ سیدھا ہے، تم اس کی پیروی کرو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور تم بہت سی راہوں کی پیروی نہ کرو۔ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، وہ تم کو اس کے راستے سے چھٹا دے گا۔ تو گویا کہ اللہ رب العالمین نے حکم دیا، اللہ رب العالمین نے صراط مستقیم کا بیان فرمایا، اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ یاسین والقرآن الحکیم، قسم ہے قرآن حکیم کی، انک لمن المرسلین، بے شک کہ آپ رسولوں میں سے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالی نے خطاب کیا کہ آپ کیا ہیں، آپ رسولوں میں سے ہیں، اور پھر فرمایا علی صراط مستقیم، صراط مستقیم پہ ہیں آپ۔ تنزیل العزیز الرحیم، یہ جو ہے صراط مستقیم یہ نازل شدہ ہے غالب رحمت والے کی طرف سے، لتنذر قوما ما انذر آباؤہم فہم غافلون۔ تو گویا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا انک علی صراط مستقیم، کہ آپ صراط مستقیم پہ ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنی قوم سے فرمایا وَأَنَّ هَذَا وَأَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيم، فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيم۔ سورۃ مریم کے اندر فرمایا عیسیٰ علیہ السلام نے کہ اللہ رب العالمین کے شایان شان نہیں ہے کہ اس کا کوئی بچہ ہو، کوئی بیٹا ہو، تو پھر فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ۔ تو گو کہ صراط مستقیم جو ہے عیسیٰ علیہ السلام سے بھی کہا گیا کہ وہ بھی صراط مستقیم کی دعوت دیتے تھے، اور مستقیم اس راستے کو کہتے ہیں جس میں کوئی ٹیڑھا پن نہ ہو، کوئی اس میں ٹیڑھا پن نہ ہو، بلکہ اس میں کیا ہو، اس میں سیدھا پن ہو، وہ سیدھا ہو، وہ ٹیڑھا نہ ہو، اور سیدھا جیسے ہم نے کہا کہ جو حق کے موافق ہو۔ اس طرح سے اہدنا الصراط المستقیم اس آیت مبارکہ کا معنی جو ہے وہ مکمل ہوا۔ تو گویا کہ یہ جو حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی ولعبدی ما سأل، میں نے نماز کو اپنے اور بندے کے درمیان تقسیم کر رکھا ہے،
اور میرے بندے کے لیے وہ ہے جس کا وہ سوال کرے. تو اس میں سے نصف جو ہے وہ ایاک نعبد تک ہوتا ہے، اور نصف جو ہے نصف آخر ایاک نستعین سے شروع ہوتا ہے. اور پھر اس میں دوسری چیز جو آتی ہے وہ آتی ہے استعانت کے مانگنے کے بعد، عبادت پہ استعانت مانگنے کے بعد صراط مستقیم کی رہنمائی کی دعا. اور اس کی ضرورت، جیسے کہ آپ سن چکے ہیں کہ صراط مستقیم کی رہنمائی کی ضرورت کھانے پینے سے زیادہ ہے. ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ صراط مستقیم کی رہنمائی کی حاجت انسان کے لیے کھانے اور پینے کی حاجت سے زیادہ اہم ہے. اس لیے کہ اگر صراط مستقیم پہ آدمی نہیں ہوا تو اس کی دنیا بھی گئی اور اس کی آخرت بھی برباد ہوگی. اس کے برعکس اگر دنیاوی اغراض فوت ہوئے، دنیاوی کوئی غرض آدمی کو نہیں مل سکی، تو کوئی زیادہ فرق نہیں پڑے گا. یہ ہوگا کہ آدمی کیا ہے، آدمی کمزور ہے، آدمی کیا ہے، آدمی سب کے سامنے آنے کی جسارت نہیں کرے گا، سب کے سامنے آنے کی جرت نہیں کرے گا، کیونکہ غریب ہے بیچارہ، نادار ہے. لیکن اس کی آخرت ضائع نہیں ہوگی. اس کی آخرت کھانا نہ ہونے سے، فقیر ہونے سے، کمزور ہونے سے، بیمار ہونے سے ضائع نہیں ہوگی، بلکہ اس کی آخرت برقرار ہے. اس کے برعکس اگر یہ جو صراط مستقیم کھو گیا آدمی کو، تو آدمی کا صحت مند ہونے کے باوجود، آدمی کا لمبا تڑنگا ہونے کے باوجود، مالدار ہونے کے باوجود، سارے اسباب اور وسائل ہونے کے باوجود اس کی آخرت جو ہے وہ برباد ہو گئی. تو گویا کہ یہ زیادہ اہم ہے صراط مستقیم کی توفیق اور ہدایت کھانے اور پینے کی حاجت سے، کھانے اور پینے کے جو ہے مقابل، یا دیگر جو ضروریات ہیں ان کے مقابل اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے. اور اسی لیے اس کا سوال جو ہے بندہ ہر دفعہ ہر نماز میں کرتا ہے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی لیے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کہ جس شخص نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی نماز میں، اس کی نماز نہیں ہوئی. حتیٰ کہ فرض نمازوں میں بھی جب آدمی امام کے پیچھے ہوتا ہے، اس وقت کے بارے میں بھی یہ حدیث موجود ہے، جیسا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث میں ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے فرمایا، ان کے شاگرد نے کہا انا نکون وراء الامام، کہ ہم جب امام کے پیچھے ہوتے ہیں تو اس وقت ہم کیا پڑھیں، ہم کیسے پڑھیں سورہ فاتحہ؟ تو فرمایا اقرأ بها فی نفسک، کہ سورہ فاتحہ کو اپنے دل میں پڑھو. تو اللہ تعالیٰ توفیق دے صراط مستقیم کی ہم سبوں کو. ھذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا اللہ استغفرک واتوب الیک.